السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال۔ تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو میں 3 سال سے غائب کہاں تھا اور میں کر کیا رہا تھا۔ میں نے الٹرا ٹی وی پر بہت ریسرچ کری۔ الٹرا ٹی وی ایک ایسا چینل ہے جو روحانیت، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت سب کچھ دکھاتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، اندر اتار دیتا ہے۔ وہاں جو سیدی یونس الگوہر ہیں وہ آپ کو ہر طرح کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ویڈیو اسکپ مت کرنا، ویڈیو کو ہٹانا بھی نہیں، ویڈیو کو سمجھیں، دیکھیں۔ میں کوئی گستاخ نہیں ہوں، قادیانی نہیں ہوں۔ میں نے جو ریسرچ کری، جو تحقیقات کری، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، نہ میں کوئی بچہ ہوں۔ میں نے سنیوں میں تعلیم لی، بچپن میں چھوڑ دیا میں نے ان کو۔ دیوبندیوں میں لی، چھوڑ دیا میں نے ان کو۔ 12 سال تک چشتیہ سلسلے میں رہا ہوں، مرید رہا ہوں، ان کی بھی تعلیم دیکھی میں نے۔ 7 سال 4 مہینے تک قرآن شریف کے ترجمے پر ریسرچ کرتا رہا ہوں میں۔ اس کے بعد جب مجھے سیدی یونس الگوہر ملے تو قرآن اندر اتار دیا، قرآن کا نور اندر اتار دیا۔ اب سینے کے اندر اس میں ذات اللہ کا نور گونج رہا ہے، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ یہ بات اب مجھے پتا ہے، مجھے بہت سارے لوگ گالیاں بھی دیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ میرے کوئی پیسے نہیں لگے، مجھے کہیں جانا نہیں پڑا، گھر بیٹھے بیٹھے سارا کام ہو گیا۔ موبائل پر کال کری، ذکر لیا، ذکر چلنے لگ گیا۔ اب میں آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، ان کے چینل پر جائیں، نہیں۔ جو حقیقت ہے میں وہ بتا رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی۔ دیکھیں، آپ کسی کو برا مت بولیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے نا، آپ کسی کو برا مت بولو۔ سرکار گور شاہ نے بھی یہ فرمایا، آپ کسی کو برا مت بولو۔ آپ کو کیا پتا کو اللہ کا کتنا خاص بندہ ہے وہ، آپ اس کو برا بولو۔ اگر آپ کا ایمان ہو تو آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے کسی کو برا بول دیا، کسی اللہ کے دوست کو آپ نے برا بول دیا، آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ کسی کو برا مت بولیں، آپ اس کے بارے میں تحقیقات کریں۔ کوئی شخص اگر آپ کو آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ الٹرا ٹی وی غلط ہے، الٹرا ٹی وی والے غلط ہیں، سیدی یونس الگوہر غلط ہیں، تو وہ جو شخص ہے جو کہہ رہا ہے آپ کو کہ یہ سب کچھ غلط ہے، تو وہ کیا کوئی نبی ہے یا کوئی ولی ہے یا کوئی عالم حق ہے یا کوئی مومن ہے؟ کون ہے وہ؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے اس کی بات مان لی، اور آپ کا اگر آپ کے مقدم ایمان تھا وہ سب ضائع ہو جائے گا، سب ویسٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کی وجہ سے آپ نے اس ذات کو برا بلا بول دیا، تو آپ کا سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ آپ جانیے، قرآن نے منع کرا ہے کہ آپ کسی کو برا نہیں بولیں، کسی کو غلط نہیں بولیں، کسی کی غیبت نہیں کریں۔ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ سوچیں، دیکھیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، دل ہے، آپ خود ڈیسیجن لیں نا، آپ خود دیکھیں نا۔ میں نے 3 سال تک سرکار گور شاہی کی ویڈیو دیکھی ہے۔ لوگ ان کو قادیانی بولتے ہیں، برا بلا بولتے ہیں۔ یار میں نے 3 سال تک لگاتار 6 7 گھنٹے روزانہ ویڈیو دیکھی ہیں۔ 6 7 گھنٹے کوئی معمولی بات نہیں ہے، روزانہ 6 7 گھنٹے الٹرا ٹی وی پر لگا کے میں نے ٹوٹل ساری ویڈیو دیکھ لی ہیں۔ انہوں نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کہا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کے پورے گھرانے کو مانتے ہیں، اور جو جینون صحابی ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، ہم تمام اولیاء کرام کو مانتے ہیں، اور سرکار گور شاہ کو ماننے والے ہیں۔ سرکار گور شاہ کو امام مہدی علیہ السلام مانتے ہیں۔ چاند، سورج، حجر اسود پہ جو نشانیاں اللہ نے دکھائی ہیں میں ان کو مانتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ ذات امام مہدی ہے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانو، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ تحقیقات کرو، آپ تحقیقات کرو۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو آپ مانو، دل مطمئن نہ ہو تو نہ مانو، اس میں کون سی مسئلہ تھوڑی ہے۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے۔ لیکن جو تعلیم ہے اس کا تو انکار نہ کرو نا۔ جو تعلیم ہے وہ قرآن شریف کی تعلیم تو دے رہے ہیں سیدھی، وہ تعلیم کو تو انکار نہ کرو کہ یہ تعلیم بھی جھوٹی ہے، وہ جھوٹی ہے، یہ بھی جھوٹی ہے، یہ بھی جھوٹی ہے، سب جھوٹا آپ نے کر دیا، ایسا تو نہ کرے نا۔ قرآن شریف کی تعلیم دے رہے نا، ایک ہی قرآن تو ہے، اسی قرآن شریف میں سے نکال کے سیدھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ انکار کیوں کر رہے ہیں اس بات کا؟ آپ انکار کریں گے، دیکھو قرآن شریف کو انکار کرنا کہ کسی ایک صورت کا انکار کرنا،
تو پورے قرآن شریف کا انکار کرنا ہو جاتا ہے، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس سے توبہ کریں آپ دیکھیں جو سیدی یونس الگوہر فرما رہے ہیں کیا وہ قرآن شریف میں ہے یا نہیں، آپ انویسٹیگیشن تو کریں، آپ اپنے دین اسلام میں دلچسپی تو پیدا کریں۔ آپ کی اپنی دلچسپی نہیں ہے، کسی نے اگر کچھ بولا آپ نے فوراً مان لی وہ بات کہ ہاں یہ ایسا ہے، آپ نے خود کیا کرا؟ اور اگر کسی نے آپ کو کہا بھی ہے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے، تو آپ نے انویسٹیگیشن کری؟ آپ نے انویسٹیگیشن کری بھی تو کس سے کری؟ جو دشمن ہے پہلے سے، ان دشمنوں سے آ کے آپ نے انویسٹیگیشن کری۔ آپ نے اپنے طور پہ کیا کری کہ جو سیدی فرما رہے ہیں، سیدی یونس الگوہر جو فرما رہے ہیں کیا وہ قرآن شریف میں ہے یا نہیں؟ یہ جو قرآن پاک کی آیت کا اسٹیکر جو لگا دیتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، کیا ہمارے گھر میں جو قرآن شریف ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ تو اب تو بہت زیادہ ہی ایڈوانس دور آ چکا ہے، اے آئی آ چکا ہے، اے آئی سے آپ پوچھیں کہ بھائی یہ صورت نمبر ہے، یہ اردو میں بتاؤ، عربی میں بتاؤ، وہ آپ کو بتا دے گا۔ اے آئی کوئی ہمارا نہیں ہے، وہ مجھے نہیں پتا کس کا ہے بھائی، لیکن آپ دلچسپی پیدا کریں، آپ کے دین میں دلچسپی پیدا کریں، قرآن میں دلچسپی پیدا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دلچسپی پیدا کریں۔ کوئی بات اگر بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں میں نے کوئی اسکرپٹ تیار نہیں کری تھی یہ سب بولنے سے پہلے۔ ہاں میں امام مہدی مانتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام نے 2 بار آنا ہے، ایک بار وہ آ چکے ہیں، دوسری بار جب وہ آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور دجال بھی آئے گا۔ کوئی بات اگر بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں، میں دل سے معافی چاہتا ہوں۔